अस्सलाम वालेकुम। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं कि यूरोप में एक इस्लाम विरोधी, इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन इस बार न्यूजीलैंड में प्रधानमंत्री का उम्मीदवार था और वो जीत गया है। उसको जीतने के साथ ही पूरी दुनिया में एक जंग छिड़ गया है कि वो जब प्रधानमंत्री बनेगा तो क्या करेगा अपने देश में। तो चलिए आज उस इंसान का स्टोरी देखते हैं कि उसकी क्या स्टोरी है और वो क्या करने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, चंद दिन पहले ही यूरोप में कुछ ऐसा हुआ है कि जिससे न सिर्फ यूरोप ही बल्कि पूरी की पूरी दुनिया शॉक हो गई है। कुछ ऐसा कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद न तो पूरे इतिहास में कभी हुआ था और न ही ऐसा होने की कभी उम्मीद की गई थी। आज दुनिया भर के लोग यही सोच रहे हैं कि आखिर यूरोप का क्या होगा। क्या फ्यूचर में बहुत जल्द ही हम लोगों को एक नया और बदला हुआ यूरोप नजर आएगा। और इस पूरे मैटर की वजह से मेनली अगर सबसे ज्यादा टेंशन किसी को है तो वो है दुनिया भर के मुस्लिम देश, और मुस्लिम देशों में भी खास तौर से टर्की ही वो देश है कि जो सबसे ज्यादा परेशान नजर आ रहा है। दरअसल दोस्तों, मैटर ये है कि जब कभी भी हम लोग यूरोप का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ऐसे यूरोपियन देशों की तस्वीर आती है कि जो न सिर्फ बहुत ज्यादा डेमोक्रेटिक हैं, मतलब कि वहाँ पर पूरी तरीके से डेमोक्रेसी है, बल्कि साथ ही साथ ये सारे देश काफी लिबरल भी हैं। यहाँ की जो राजनीति भी है वो भी ज्यादातर डेवलपमेंट के इशू पर ही चलती है। धार्मिक मुद्दों पर कोई भी नेता राजनीति नहीं करता है। अगर कोई भी नेता ऐसा करने की कोशिश करता भी है तो पब्लिक ही उसको कबूल नहीं करती है और उसको पूरी तरह से नकार दिया जाता है। यही वजह है कि इतिहास में आमतौर पर किसी भी यूरोपियन नेता ने ऐसा करने का रिस्क भी नहीं लिया है। मगर दोस्तों, अब जरा स्क्रीन पर इस इंसान को देखिए। नाम है गीट विल्डर और काम है इस्लाम की हमेशा से खुलकर मुखालिफत करना। ये दरअसल नीदरलैंड का एक ऐसा नेता है कि जिसके बारे में अगर मैं ये कहूँ तो कहना गलत नहीं होगा कि पूरे यूरोप ने इससे ज्यादा कट्टरपंथी और इससे ज्यादा इस्लाम दुश्मन नेता पिछले कई सालों के इतिहास में नहीं देखा है। सिर्फ नीदरलैंड और यूरोप ही नहीं बल्कि दुनिया भर में चाहे कोई भी मैटर हो, मुसलमानों और इस्लाम से जुड़ा हुआ हर मामले में ही इस नेता का ट्वीट और इस नेता का बयान जरूर नजर आता है। यूरोप का कट्टरपंथी नेताओं को नकारने का जिस तरह का इतिहास रहा है उसको ध्यान में रखते हुए लोग इस नेता को हमेशा हल्के में लिया करते थे। मगर कोई नहीं जानता था कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही नीदरलैंड के इलेक्शन का जो रिजल्ट आया है उसमें पूरे यूरोप को हैरान करते हुए इस नेता ने भारी जीत हासिल की है। और अब लगभग ये क्लियर हो चुका है कि बहुत जल्द ही हम लोगों को यूरोप के एक अहम और मशहूर देश नीदरलैंड की प्रधानमंत्री की गद्दी पर ये इंसान बैठा हुआ नजर आएगा। अब ये इंसान असल में कौन है, इसकी आइडियोलॉजी मतलब कि इसकी विचारधारा क्या है, और आखिर पावर हासिल करने के बाद कौन कौन से फैसले लेने का ये इंसान ख्वाब रखता है, ये सब कुछ भी जान ही लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोग दुनिया के नक्शे पर नजर डालिए तो यहाँ पर आपको नजर आएगा हमारी दुनिया का एक यूरोपियन देश नीदरलैंड्स। यहाँ की आबादी वैसे काफी कम है, लगभग 1,70 से 80 लाख के ही करीब है, और इस देश की जो राजधानी है वो है एम्स्टर्डम। आपको बता दूं कि वैसे मिलिट्री वगैरह के लिहाज से तो ये देश ज्यादा ताकतवर नहीं है और न ही इसके पास न्यूक्लियर वगैरह है। इवन ये देश तो G7 या फिर G20 जैसे ग्रुप में भी शामिल नहीं है। मगर हाँ, उसके बावजूद भी ये देश काफी तरक्की याफ्ता है और काफी प्रोग्रेसिव माना जाता है, और इसीलिए जो कुछ भी इस देश के अंदर होता है उस चीज का असर सीधे तौर पर यूरोप की बाकी कंट्रीज में भी नजर आता है। और यही वजह है कि अब दुनिया भर के बहुत सारे एक्सपर्ट्स को ये खतरा सता रहा है कि अगर नीदरलैंड के अंदर एक ऐसा कट्टरपंथी नेता जीतता है तो मुमकिन है कि आने वाले दिनों में यूरोप के बाकी देशों की राजनीति में भी हमको ये ट्रेंड नजर आने लगे। मतलब न सिर्फ इस तरह के नेताओं को बाकी देशों में भी हौसला मिलने लगे, बल्कि आम लोग भी उनको सपोर्ट करना शुरू कर दें। बात करें अगर नीदरलैंड्स के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में तो यहाँ पर टोटल 150 सीट्स हैं, जिसमें से बहुमत हासिल करने के लिए मतलब कि मेजॉरिटी पाने के लिए 76 सीट्स जीतना होती हैं। अब ये जो नीदरलैंड्स का कट्टरपंथी नेता है इसकी पार्टी को इस इलेक्शन में 37 मतलब कि 37 के करीब सीट्स मिल रही हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब बहुमत 76 पर है और मिली सिर्फ 37 हैं तो आखिर ये कैसे कहा जा सकता है कि ये इंसान प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि यूरोप के दूसरे बहुत सारे देशों की तरह नीदरलैंड्स का भी ये सिस्टम है कि यहाँ के इलेक्शंस में कभी किसी को बहुमत नहीं मिलती है। हमेशा ही मल्टीपल पार्टीज को कुछ कुछ सीट्स मिल जाती हैं और आखिर में गठबंधन मतलब कि पूरे ग्रुप के साथ ही मिलकर गवर्नमेंट बनाना पड़ती है। जिसकी सीट ज्यादा होती है जाहिर है उस गठबंधन में उसी की ज्यादा चलती है और उसी का नेता ही प्रधानमंत्री बन जाता है।
مثال کے طور پر پچھلی بار بھی جو نیدرلینڈ کے پردھان منتری تھے ان کی پارٹی کو خود صرف اور صرف 34 مطلب کہ 34 سیٹس ملی تھیں۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پچھلی بار گورنمنٹ بنانے والی پارٹی سے تو اس نیتا کی پارٹی کو 3 زیادہ ہی سیٹیں ملی ہیں۔ بات کریں اگر آئیڈیولوجی کی مطلب کہ وچاردھارا کی، تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ یہ اینٹی مسلم نیتا ہے، بلکہ اس انسان کو تو یورپ کے سب سے بڑے اسلام مخالف نیتا کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ایون اس نیتا کی جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس کا مین ایجنڈا ہی اینٹی اسلام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس انسان نے ہمیشہ سے ہی کئی اس طرح کے وعدے کر رکھے ہیں کہ میں جب بھی پاور میں آؤں گا، مطلب جب بھی سطح حاصل کروں گا تو اسلام کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دوں گا۔ میں نہ صرف قرآن پر پوری طریقے سے بین لگا دوں گا بلکہ مسجد وغیرہ کو بھی بند کروا دوں گا۔ اور تو اور کئی بار اس نیتا کی طرف سے نیدرلینڈز میں رہنے والے مسلمانوں کو اس طرح کی دھمکیاں بھی دی گئیں کہ ان کو نیدرلینڈ سے ہی نکال دیا جائے گا۔ یورپ میں اس انسان کی پہچان ایک بڑے اینٹی مائگریشن نیتا کی بھی ہے۔ اس انسان کو ہمیشہ ہی مائگریشن کا وروध کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے۔ یہ نیتا ہمیشہ سے ہی یہ نعرہ دیتا آیا ہے کہ یہ جو نیدرلینڈز ہے یہ دراصل ڈچ لوگوں کے لیے ہی ہے، مطلب جو اس کے مول نواسی ہیں انہی کا دیش ہے۔ جو دنیا کے الگ الگ علاقوں سے لوگ مائگریشن کر کے نیدرلینڈز میں آ رہے ہیں یا پھر یورپ میں آ رہے ہیں، ان سب کو ہم کو ہر حال میں روکنا ہی ہوگا، اور جو آ چکے ہیں ان کو واپس بھیجنا ہوگا۔ اور تو اور یہ انسان یورپ میں بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتے ہوئے اسلام کے پربھاؤ، اسلام کے انفلوئنس سے بھی کافی زیادہ پریشان نظر آتا ہے۔ جو بڑی تیزی کے ساتھ وہاں پر اسلام پھیل رہا ہے اس کو لے کر یہ نیتا ہمیشہ ہی ایکٹیو نظر آتا ہے۔ یہ نیتا اپنے بھاشڑوں کے ذریعے سے نہ صرف اپنے دیش نیدرلینڈز کے لوگوں سے ہی کہتا ہے بلکہ بار بار یورپ کے الگ الگ دیشوں کے نیتاؤں کو بھی وارننگ دیتا رہتا ہے کہ آج کے دور میں یورپ کے لیے جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ دراصل اسلام دھرم ہے۔ یورپ میں بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتے ہوئے اسلام کے پربھاؤ کو اور اسلام کے انفلوئنس کو ہم کو کنٹرول کرنا ہی ہوگا، ورنہ فیوچر میں ہمارا یورپ وہ یورپ نہیں رہے گا کہ جس کو آج کے دور میں ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ صرف نیدرلینڈز یا پھر یورپ میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے دوسرے علاقوں میں بھی اگر اسلام اور مسلمانوں سے ریلیٹڈ کوئی بھی ٹاپک چھڑتا ہے اور کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے تو نیدرلینڈ کا یہ نیتا اس پر بولنے کا موقع کبھی نہیں چھوڑتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سبھی لوگوں کو بھارت دیش میں ہونے والا وہ نپور شرما کا پورا میٹر تو یاد ہی ہوگا۔ اس میٹر میں جہاں ایک طرف مسلم دیشوں میں غصے کا ماحول نظر آ رہا تھا اور مسلم دیشوں کی طرف سے لگاتار بھارت دیش کے اوپر پریشر پڑ رہا تھا، تو وہیں دوسری طرف انڈیا سے ہزاروں کلومیٹر دور موجود یہ نیتا اس میٹر میں نپور شرما کو کھل کر سپورٹ کر رہا تھا۔ اس نیتا نے بار بار سوشل میڈیا پر یہ کہا تھا کہ نپور شرما نے کچھ بھی غلط نہیں کہا بلکہ نپور شرما نے صحیح کہا، اور معافی نپور شرما کو نہیں بلکہ نپور شرما کے مخالف لوگوں کو مانگنا چاہیے۔ دوستو ٹرکی دیش کو لے کر بھی اس نیتا کا رخ کافی سخت رہا ہے۔ جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ٹرکی دنیا کا ایک ایسا دیش ہے کہ جو لوکیشن کے اینگل سے ایسی جگہ پر موجود ہے کہ اس کا ایک بارڈر تو ایشیا سے ملتا ہے جبکہ دوسری سائڈ کا بارڈر یورپ سے ملتا ہے۔ صرف بارڈر ہی نہیں بلکہ اگر آپ لوگ ٹرکی کا دورہ کرو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کلچر وائز بھی مطلب وہاں کے لوگوں کا جو کھان پان ہے، جو پہناوا ہے یا پھر جو بول چال ہے، ان سبھی میں دونوں ہی جگہ کا اثر دکھائی دیتا ہے، مطلب یورپ کا بھی اور ایشیا کا بھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایتہاسک طور پر لمبے وقت سے ہی ٹرکی کی یہ کوشش رہی ہے کہ اس کو بھی یورپین یونین نام کا جو گروپ ہے اس میں شامل کر لیا جائے، مگر کبھی بھی ٹرکی اپنی اس بڑی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا ہے۔ اس چیز کو لے کر بھی ایک بار نیدرلینڈز کے اس بڑے نیتا کی طرف سے ایک بیان دیا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ اے ترک لوگو، تمہاری جو گورنمنٹ ہے وہ تم کو بیوقوف بنا رہی ہے، تم نہ تو یورپین ہو اور نہ ہی کبھی یورپین بن سکو گے۔ اور اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ اس نیتا کی طرف سے اسلام کو بتایا گیا تھا۔ کہا گیا تھا کہ ٹرکی ایک اسلامک اسٹیٹ ہے جس کی وجہ سے یہ یورپ سے بالکل بھی میچ نہیں کھاتا ہے۔ اور تو اور اس نیتا کی طرف سے اس ویزا فری ٹریول کی پالیسی کی بھی مخالفت کی گئی تھی کہ جس کا پلان نیدرلینڈ کی گورنمنٹ کی طرف سے بنایا جا رہا تھا۔ دراصل نیدرلینڈز کی گورنمنٹ یہ سوچ رہی تھی کہ چلو ٹرکی اگر یورپین یونین کا ممبر نہیں ہے تو کیا ہوا، کم سے کم ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ٹرکی میں انٹری کرنے کے لیے ویزا فری کر دیتے ہیں، کیونکہ بہت سارے نیدرلینڈز کے لوگ اکثر چھٹیاں منانے کے لیے ٹرکی جاتے ہیں۔ تو اس نیتا نے اس چیز کی بھی کھلی مخالفت کی تھی اور کہا تھا کہ جو کوئی بھی اس کو فیور کرنے کی کوشش کرے گا، پبلک اس کے خلاف ووٹ کر کے پاور سے اس کو دور بھیج دے گی۔ ٹرکی، انڈیا اور اس طرح کے دنیا کے بہت سارے دیشوں کی طرح پاکستان میں بھی نیدرلینڈز کا یہ نیتا کافی مشہور ہے۔
اس کے پیچھے بڑی وجہ یہ ہے کہ کچھ سال پہلے جب اس نیتا کی طرف سے اسلام کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف ایک کامنٹ کیا گیا تھا تو اس کو لے کر پاکستان میں کافی پروٹیسٹ وغیرہ ہوئے تھے، اور انہی پروٹیسٹ کے دوران پاکستان کے ایک مشہور انٹرنیشنل کرکٹر کہ جن کا نام خالد لطیف ہے، ان کی طرف سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو پوسٹ کیا گیا تھا جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے جو بھی اس انسان کو قتل کرے گا میں اس کو 21,000 یورو انعام کے طور پر دوں گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ نیدرلینڈز کے اس نیتا نے خالد لطیف کی اس ویڈیو کے اوپر نیدرلینڈز کے اندر ہی کیس کر دیا اور کورٹ سے یہ مانگ کی کہ اس انسان نے مجھ کو موت کی دھمکی دی ہے، اسی لیے اس کے اوپر کارروائی ہونا چاہیے۔ خالد لطیف کے اوپر کارروائی چلی اور ابھی سن 2023 میں ہی خالد لطیف کو نیدرلینڈز کی عدالت کی طرف سے لگ بھگ 12 سال کی جیل کی سزا سنائی گئی ہے۔ ہاں وہ بات الگ ہے کہ خالد لطیف اس سزا کو کاٹیں گے یہ بالکل بھی ممکن نظر نہیں آتا ہے، وہ اس لیے کیونکہ خالد لطیف تو پاکستان میں رہتے ہیں اور نیدرلینڈز کی پولیس کے لیے پاکستان میں آ کر خالد لطیف کو گرفتار کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ لیکن ہاں اس پورے میٹر کی وجہ سے پاکستان میں نیدرلینڈز کے اس نیتا کو کافی شہرت ملی۔ اب آخر میں سوال یہ بھی ہے کہ اگر نیدرلینڈز کی پی ایم کی گدی پر یہ نیتا بیٹھے گا تو کیا سچ میں وہ سب کچھ ہوگا، وہ سب کچھ کیا جائے گا کہ جو اس انسان کی آئیڈیولوجی ہے یا پھر اس انسان نے وعدے کر رکھے ہیں؟ تو دوستو زیادہ تر ایکسپرٹس کا یہی ماننا ہے کہ مائیگریشن یا پھر اس طرح کے جو دوسرے مدعے ہیں ان کو لے کر تو نیدرلینڈز میں کافی کچھ بدلاؤ نظر آ سکتا ہے، مگر ہاں مسجدوں پر پابندی، قرآن پر بین یا اس طرح کے جو دوسرے سخت وعدے ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنا مشکل نظر آتا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ نیدرلینڈز کے اتہاس کا جو دستور ہے اس کے مطابق اس نیتا کو بھی پورے گٹھ بندھن کے ساتھ ہی گورنمنٹ بنانا ہوگی۔ اب ہر پارٹی کی اپنی ایک الگ آئیڈیولوجی اور اپنی ایک الگ سوچ ہوتی ہے، تو جن دوسری پارٹیز کے ساتھ مل کر گورنمنٹ بنائی جائے گی وہ ہر معاملے میں ہی اس نیتا کا ساتھ دیں اور اس نیتا سے ایگری کر جائیں، یہ بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ فی الحال ہوتا کیا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ کامنٹس باکس میں آپ لوگ بھی اس پورے میٹر سے ریلیٹڈ اپنی قیمتی رائے ضرور دیں۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔ تو گیز یہ ویڈیو تھا یا وہ کیسا آدمی پورے دنیا میں الیکشن میں جیتنے لگا ہے اور دیش کے بڑے بڑے عہدہ پہ جانے لگا ہے، جس کو نہ بولنے کا طریقہ ہے، مطلب وہ ووٹ کے لیے کچھ بھی بولے گا، اور ابھی پبلک ویسی طریقے کے آدمی کو ووٹ دے کر کے جتا رہا ہے۔ یہ دنیا کے لیے صحیح نہیں ہے۔ تو چلیے ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو میں، جب تک کے لیے بائے۔